اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك. حاضرین، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور میں آج کی اس بزم کے آغاز کے لیے مائک دے رہا ہوں اپنے ہردل عزیز ناظم توقی مہدی صاحب کو، اس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ، بہت بہت آپ کی نوازش، آپ اس قابل سمجھتے ہیں مجھے کہ شروع کرتے ہیں پروگرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔ اردو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے رمضان مبارک کے پروگرام سے آپ کا ہوسٹ سید توقیر مہدی زیدی یاسین خاطب ہے۔ آج 7ویں روزے کا پروگرام ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اس میں ہمارے پروگرام کی جو ترتیب ہے اس طرح سے ہے کہ پہلے تلاوت کلام پاک، اس کے بعد دعا، اس کے بعد سلام، اور پھر تفسیر قرآن کے لیے جناب مولانا سید محسن سید صاحب ہیں۔ تو میں آغاز میں سب سے پہلے، اور آج کی مجلس کے جو بانی ہیں ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں، اور میں آپ تمام حضرات سے درخواست بھی کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے جو ہے بلندی درجات کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ میں ان کا نام لے رہا ہوں: سید صفدر حسین، سیدہ آمنہ بی بی، سید علی اکبر، سیدہ رشید فاطمہ، سیدہ انور خورشید، سید تجمل حسین، سید سجاد اکبر، سید انیس الحسن، سید اذکر حسین۔ ان تمام مرحومین کے لیے بلندی درجات کے لیے ایک عدد سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر ان کے دعا کی جائے کہ ان کے پروردگار ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جملہ مرحومین کے لیے جو ملت جعفریہ کے مرحومین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کے کہ انہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اور میں ساتھ ساتھ ایک ریکویسٹ بھی کرتا چلوں گا کہ مزید بھی حضرات ہیں ہمارے ساتھی ہیں یا اور بھی حضرات ہیں جو وہ مجلس میں اس میں حصہ لے سکتے ہیں ثواب دارین کے اندر، دارین میں، اور مجلس کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ساتھ ہی میں آغاز کروں گا اس پروگرام کا۔ میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا اس کا آغاز کریں۔ شکریہ جی۔ میں آج 7ویں پارے کی پہلی دو آیات کی تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرُّسُلِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يَدْخُلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے، جب وہ سنتے ہیں اسے جو پیغمبر پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں کو کہ وہ لبریز ہو جاتی ہیں آنسوں سے، اس سے کہ وہ حق انہوں نے حق کو پہچانا ہے۔ کہتے ہیں پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہمیں گواہوں میں درج فرما، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آتی ہے، اور پھر توقع رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہم کو نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ، مولا آپ کی برکت میں اضافہ کرے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس کے بعد میں دعا کے لیے سید سلطان رفعت صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا الفتح کا وہ کرائیں، دعا کریں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ 7ویں دن کی یہ دعا: اللہم اعنی فیہ علی صیامہ وقیامہ وجنبنی فیہ من ہفواتہ وآثامہ
وارزقنی فیہ ذکرک ودوامہ وتوفیقک یا ہادی المضلین. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وذکر. وائے افتتاح. بسم اللہ. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. اللہم آذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی وعجب یا رحیم دعوتی وعقل یا غفور اسرتی. فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد غاقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فقدتها. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا. الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ. الحمد للہ الذی لا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ. الحمد للہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمد الظاہر بالکرم مجد الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا یزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب. اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بیلہ عظیم وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر. اللہم انی ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطئی وعمدی اتمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذی رزقتنی من رحمتک وآریتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک فصرت ادعوک آمنا فاسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک وعنا ابتا انی اتبت بجہل علیک فعلی الذی ابتا انی ہوا خیر لی لعلمک بعاقبت الامور. فلما را مولا کریما اصبرا عبد لعین منک علی یا رب انک تدونی فاولی عنک وتتحبب الی فاتبغض الیک وتتودد الی فلا اقبل منک کأنا لأطول علیک فلم یمنعک ذلک من الرحمت لی والاحسان الی وتفضل علی بجودک وکرامک. فرحم عبدک الجاہلا وجد علیہ بفضل احسانک انک جواد کریم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین. الحمد للہ علی علم بعد علم
الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشاهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل، ولا شبيه يشاكل، ولا زهير يوازد. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء، وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا آسه، ويؤزم النعمات علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد آتاني، وعزيمة مخفوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، وأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب، ولا يغلق باب، ولا يرد سائل، ولا يخيب عامل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبين الظالمين مدرك الهاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موزي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وأمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله سبحان الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك مبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة السيدة نساء العالمين. اللهم صل صل على محمد. سبحان الله ما شاء الله. وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي هججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس
یا رب العالمین. صلی اللہ محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد. اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي استزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما سكرنا عنه وبلغنا. اللهم المم به شأسنا واشأب به صدأنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغز به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وعنج به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين. اشف به صدورنا وازد به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تؤجله بزر تكشف ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. احسنت ماشاء اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو، کافی خدمت میں اضافہ کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اس کے بعد میں ہماری آج خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ آج استاد رضا علی خان صاحب موجود ہیں سلام کے لیے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سلام پڑھیں اور بی کو نظرانہ عقیدت پیش کریں. جناب استاد رضا علی خان صاحب. السلام علیکم. علیکم السلام. نعرہ سلوات. اللهم صل علی محمد محمد. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد محمد. وجل فرج. سکون قلب خضری کو
کو کسی دوا نے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سکون قلب حزین کو کسی دوا نے دیا مداوا غم کا غم شاہ کربلا سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ شفا مرض سے ہوئی سکون کبریا نے دیا پرچم عباس کی سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ جزاک اللہ حیات سے ہے بہت مقصد حیات بلند یہ درس سارے زمانے کو کربلا نے دیا زمانے کو کربلا نے دیا واہ 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 یہ کھلا ہے راستہ گھر میں رہے کہ مسجد میں خود اپنے گھر کے برابر ہی گھر خدا نے علی کے گھر سے یہ نسبت کا فیض ہے پہلو علی کے گھر سے یہ نسبت کا فیض ہے پہلو وگرنہ خلد میں گھر کب کسی گدا جزاک اللہ جزاک اللہ جلال حضرت عباس باوفا کی قسم وفا کا درس زمانے کو کربلا نے دیا علی کے لال وفاؤں کے تاجدار عباس بلندیوں کا پتہ تیرے نقش پا نے دیا جزاک اللہ جزاک اللہ بسد وقار مصیبتوں میں صنف نسوا کو سلیقہ جینے کا خاتون کربلا نے دیا
خوشا نصیب غضم فر ہے تو سر منبر خوشا نصیب غضم فر ہے تو سر منبر شرف یہ کیسا تجھے شاہ کربلا نے کیا کہنے سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ. یہ کیسا تجھے شاہ کربلا نے دیا سکون قلب حزین کو کسی دوا نے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سلامت رہیں سلامت رہیں. وفا کا درس زمانے کو کربلا نے دیا. کیا خوبصورت بات. بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت شعر. آپ کو مولا سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں اضافہ الہی آمین الہی آمین الہی. اس کے بعد میں گزارش کروں گا آج کے خطیب مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب کو کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. مولانا محمد محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات سے یہ التماس ہے کہ ایک بار فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تمام محرومین کے لیے اور جو حاضر ہیں تمام محرومین کے لیے اور تمام مومنین جو اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے بخشنا. بسم اللہ. کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں اس کو میرے والمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین وہادینا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ببيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين صلى الله عنهم الرسا وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب. صلوات بھیج محمد والے محمد پہ. محمد وآل محمد. قرآن کریم میں یہ سورہ
30वें पारे में जो कहने को 30वां पारा है उसमें ये 94th सूरा है और बहुत ही मशहूर सूरा है। चंद आयतें हैं इसके अंदर, ज़्यादा आयतें भी नहीं हैं, लेकिन मताली सब भरे हुए हैं। अल्लाह खलाक़ अपने नबी से मुखातिब होकर ये इरशाद फरमा रहा है कि अलम नशरह लका सदरक, ए पैगंबर क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, और क्या हमने आपके उस बोझ को कि जो आपके कमर को तोड़े दे रहा था, उस बोझ को हल्का नहीं किया? देखिए सवाल किस अंदाज से पैगंबर हो रहा है। अल्लाह का हबीब भी हैं और पैगंबर जो हैं पैगंबर आखिर ज़मा भी हैं, अफजल अंबिया भी हैं, सैयदुर रसूल भी हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का मिस्दाक हैं। तरह गौर फरमाइए, ऐसी शख्सियत से, ऐसी ज़ात से, वो जो इससे भी बड़ी ज़ात है, वो सवाल कर रही है क्या हमने आपके सीने को कुशादा नहीं किया? अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, और आपकी पीठ पर से वो बोझ हमने हटा नहीं दिया कि जो आपकी कमर को खस्ता किए दे रही थी, वो बोझ खस्ता किए दे रहा था। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बुलंद नहीं किया। रफ़अना लका ज़िक्रक। अब ये सब चीजें जो हैं, फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, तकलीफों के साथ देखिए आराम भी होगा, आया है आपको, और बहुत परेशानियों के साथ आखिर में आराम तो दिया ना हमने आपको। इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, और जब आप फारिग हों अपने इस काम से और आप हो गए हैं तो फंसब, तो अपनी जगह पे दूसरे को मुअय्यन कीजिए। दुनिया ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाइए इस मसले को। फ़इज़ा फ़रग़्ता, जब आप फारिग हों अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिसालत से, अपने पैगाम पहुंचाने से, तो फंसब, तो आप अपनी जगह पर मुअय्यन करके जाइए किसी को। ये सूरा तो छोटा है, लेकिन हमारे तमाम मतालिब को इसने मुनहसिर कर दिया है। पहली बात तो ये, पैगंबर ने ये नहीं पूछा, ये नहीं कहा कि मेरे सीने को कुशादा कर दे। कहा होगा, जरूर कहा होगा। जब जनाब मूसा ने कहा कि पालने वाले मेरे सीने को कुशादा कर दे, तो उनके लिए रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी ये तमाम जनाब मूसा के दुआ है, मौजूद है कुरान में कि पालने वाले मेरे सीने को कुशादा कर दे। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि पैगंबर ने सवाल किया कि नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने ये देखा कि बोझ बहुत ज्यादा है, तो इस बोझ को हटाना और पैगंबर के सीने को कुशादा करना जरूरी है। लेकिन अगर हम वो देखते हैं, तारीख इस्लाम देखते हैं, तो हमको ये नहीं लगता कि पैगंबर इस्लाम ने कभी भी कोई बात फौरी तौर से कह दी हो, जवाब दे दिया हो। किसी ने भी सवाल किया तो ये भी हुआ कि पैगंबर ने 3 दिन जवाब नहीं दिया। तो रब्बि इश्रह सदरी अगर हुआ है तो पैगंबर को फौरी तौर से जवाब देना चाहिए था, लेकिन पैगंबर ने फौरी तौर से जवाब नहीं दिया। आपको मालूम है कि नसारा नजरान जब आए थे और उन्होंने सवाल किया और बहुत से सवालात किए और लोगों ने सवाल किया, रूह के बारे में सवाल किया, क़यामत के बारे में सवाल किया, तो पैगंबर ने फौरन जवाब नहीं दे दिया। कहा कि मेरे पास जब अल्लाह की तरफ से वही आएगी तब बताऊंगा तुम्हें क्या हो इसका जवाब है। तो इश्राह सदर का मतलब तो ये होना चाहिए कि आदमी फौरन सवाल करे और उसको फौरन जवाब मिल जाए। गौर फरमा रहे हैं आप? लेकिन पैगंबर का
کی زندگی کا یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر نے فوری طور سے بغیر وحی کے آئے ہوئے، بغیر جبرائیل کے نازل ہوئے کوئی فوری طور سے کوئی بات کہہ دی ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو یہ ملا تو ہے، یہ فضیلت ملی تو ہے، لیکن یہ فضیلت ان کو نہیں ملی ہے، ان کو کسی اور کے ذریعے سے ملی ہے۔ آپ کہیں یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ پیغمبر کو شہادت نہیں ملی، امام حسین کو شہادت ملی، لیکن امام حسین کی شہادت کا شرف بھی پیغمبر کو ہے۔ امام حسن کی شہادت کا بھی شرف پیغمبر کو ہے۔ صاحب سر الشہادتین یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حسن اور حسین کی شہادت کا ثواب رسول اللہ کو ملا۔ تو اب اگر کسی کا اشراح صدر ہوا ہو تو وہ بھی پیغمبر کا اشراح صدر ہوگا، اور اگر کوئی نفس خدا ہو تو اس کا بھی پیغمبر کو ہوگا، سلسلہ ملے گا۔ تو تاریخ میں ہم کو ایک ہی ذات پیغمبر کے زمانے میں بھی اور پیغمبر کے بعد بھی ملتی ہے کہ جب کسی نے کوئی سوال کیا تو اس شخصیت نے کھل کے جواب دے دیا، اور یہ کہا کہ اگر ساری رات میں بیٹھوں تو بائے بسم اللہ کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ تو جب تک کہ سینے میں اتنی کشادگی نہ ہو، اتنا علم کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اگر چاہوں، اگر تم مجھ سے سوال کرو تو آسمانوں کے راستوں کا میں زیادہ علم رکھتا ہوں زمین کے راستوں کے بنسبت۔ تو اس کے اندر ایک اور بھی بات ہے، ذرا ذہن میں غور کیجیے گا کہ زمین ہے ایک مختصر سی جگہ، زمین بڑھائی نہیں جا سکتی، تو زمین میں راستے کم ہوں گے بنسبت آسمانی راستوں کے، کیونکہ آسمان اتنا عظیم ہے کہ جس میں ہزاروں سیارے ہیں، لاکھوں سیارے ہیں، کوئی انسان کہہ نہیں سکتا کتنے سیارے ہیں۔ تو جو صاحب علم ہے وہ یہی کہے گا کہ مجھے آسمان کے راستوں کے اتنا علم ہے کہ میں زمین کے راستوں کو کیا بتاؤں۔ مولا فرماتے تھے کہ مجھے آسمان کے راستے زیادہ معلوم ہیں بنسبت اس کے جو زمین میں ہیں، یعنی زمین کے مقابلے میں وہ راستے کئی گنا زیادہ ہیں جن کا مجھے علم ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ تو وہ علم کہ جو پیغمبر کے پاس تھا وہ پیغمبر کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا انا مدینۃ العلم والی البابا، میں شہر ہوں علم کا، لیکن علی کے ذریعے سے لو، علی سے حاصل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جو بھی علم دے رہے ہیں وہ پیغمبر سے، پیغمبر کے لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہوں گا یا علی، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے اس طرح سے علم دیا جیسے اونٹنی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے؟ یا آپ نے کوئی اور مثال کیوں نہیں دی؟ آپ نے یہ مثال دی ہے کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے جاتا تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو یہی کہہ دیتے۔ تو لیکن علی نے یہ نہیں کہا۔ دیکھیے، اور لوگوں کا، اور پرندوں کا، اور حیوانات کا اپنے بچوں کو کھلانا پلانا کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے، لیکن پرندے اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہیں ان کا اور طریقہ ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، لیکن ماں کھانا پہلے کھاتی ہے، اور کھانا جو ہے بدلتا ہے خون میں، اور خون بدلتا ہے ماں کے شیر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لیکن جو پرندہ اپنے بچے کو کھانا دیتا ہے تو ایک طرف سے اٹھاتا ہے اور دوسری طرف جا کے اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاء اللہ، کیا مثال دی علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ اس غذا میں، نہ اس غذا کے دینے میں بھی کوئی دیری ہوتی ہے کہ 1-2-4 گھنٹے کے بعد جائے، نہیں، ادھر سے پرندے نے دانا اٹھایا اور وہ اڑ کے اس طرف گیا جہاں اس کا بچہ ہے،
اور وہ اس کے منہ میں فوراً اس نے ڈال دیا. تو گویا کہ ایک طرف سے آ رہا ہے اور دوسری طرف جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر مولا کائنات کو علم لدنی حاصل ہے پیغمبر کے ذریعے سے تو پیغمبر وسیلہ ہیں، لیکن پیغمبر بھی علم وہی لے رہے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب کو دے رہے ہیں. انشراح قلب علی ہے جو انشراح قلب رسول ہے. اور اس کے لیے خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر، دیکھیے یہ عربی کا ایک اسٹائل ہے، ایک طریقہ ہے کہ جب لم آ جاتا ہے کسی مضارع کے صیغے پر، مضارع کا صیغہ وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے موجودہ اور آگے کے لیے اس سے متعلق ہوتا ہے. یہ ایک ایسا ہے کہ جو صرف عربی میں ہے. تو اس آئندہ آنے والے جو صیغے ہیں اس کے اوپر اگر لم لگا دیا جاتا ہے تو ماضی کے صیغے میں معنی دیتا ہے. واہ، یہ خاص چیز ہے عربی میں، قرآن مجید میں بہت جگہ پہ استعمال ہوا ہے. تو علم نشرح لک صدرک، نشرح ہے مضارع کا صیغہ. اگر خالی نشرح ہو تو یعنی ہم آپ کا انشراح کرتے ہیں، آپ کے سینے کو پھیلاتے بھی رہے ہیں اس وقت بھی اور پھیلاتے رہیں گے. لیکن جب الف جو ہے الف جو ہے اس میں علم میں وہ سوالیہ ہے، اور لم جو ہے وہ پرانے ماضی کے صیغے میں آ جاتا ہے. تو کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا رسول؟ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ابھی دیکھ کہا اس طرح سے جا رہا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے احسان فرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کے پشت کے اوپر سے جو وہ بوجھ جو آپ کے کمر کو توڑے دے رہا تھا، وہ بوجھ آپ کے پیٹھ سے نہیں ہٹایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ذرا ہم کو یہ بتا دیجئے کہ تاریخ میں کون ایسا ہے کہ جس نے پیغمبر کے بوجھ کو سنبھالا ہو اور بٹایا ہو سوائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کا علی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے. اگر علی کا نام قرآن مجید میں صاف صاف آ جاتا تو لوگ اس صفحے کو پھاڑ کے پھینک دیا کرتے. بے شک. تو یہ ضروری ہوا کہ اللہ صفات کے ذریعے سے علی کے احسانات کا اظہار کرے. صفات کے ذریعے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا اظہار جگہ جگہ پر ہو رہا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ زیدی تم علی فی القرآن بیان کرو، تو میں نے سوچا کہ یہ بیان کر دوں میں کہ یہ جو ہو رہی ہے وہ پیغمبر کے نام سے ہو رہی ہے، کیونکہ اب تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دے. اس لیے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تو رسول اللہ کا ذکر بھی اونچا ہوا، بلند کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر مؤذن اللہ کا نام لے گا اذان میں تو اس کے فوراً ہی بعد پیغمبر کا بھی ذکر آئے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی دیکھا آپ نے، ہم نے آپ نے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی بلند کیا. جب یہ ذکر کا بیان ہو گیا تو اس کے بعد یہ ارشاد ہوا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھیے آپ نے سختیاں ضرور اٹھائی ہیں، لیکن سختیوں کے بعد ہی آرام ملتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں، مومنین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں پیغمبر کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تکلیف کے ساتھ آرام ملتا ہے. بے شک بے شک بے شک.
اور اس کے بعد پھر یہ آیت جو ہے پھر پلٹائی جاتی ہے، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. دو بات ہے یہ آگے پیچھے فوراً. اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّا مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. ہر سختی کے بعد ہی آرام ملے گا، اور سختی کے بعد ہی آپ کو بھی آرام ہے. اب آرام جب مل گیا تو اس کے بعد حکم اللہ کا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. دیکھیے یا رسول اللہ، آپ کا جب یہ کام پورا ہو جائے تو اب آپ کو فوری طور سے اپنی جگہ پر کسی کو قائم مقام معین کر دینا ہے. خدا کی قسم اس چھوٹے سے سورے نے تمام مشکلات کو حل کر دیا. میں وہاں پر تھا، کیا کہتے ہیں، کویت میں، تو میں ظاہر سی بات ہے جب وہاں پر کام کر رہا تھا تو اتفاق سے وہ چیئرمین وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کے میں اکثر و بیشتر کچھ ڈسکس کرتا تھا، کیونکہ لیگل ڈپارٹمنٹ کا کام میں تھا. تو ایک دن میں پہنچا تو وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ کے کئی افراد جو ہیڈ تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے چیئرمین نے بتایا کہ میں کیا کام کرتا ہوں. تو اس میں ایک ایسے تھے کہ جو دشمن اہل بیت تھے، اکثر و بیشتر ہوتے تھے. تو وہ نماز بھی پڑھاتے تھے. تو اچھا آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے نام بتایا ان کا کہ ان کا نام محمد حسین ہے. تو اچھا کیا آپ مسلمان ہیں؟ دیکھیے آپ سوچئے یہ حال ہے. تو میں نے کہا یہ تو آپ کے علم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ محمد جس کا نام ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، حسین جس کا نام ہے وہ مسلمان ہوتا ہے یا غیر مسلم ہوتا ہے. پھر بحث چلی، کہنے نہیں میں نے آپ کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا کہ ہاں بے شک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ ہم کو کویت ایئرویز نے امپلائی کیا ہے کہ ہم کویت ایئرویز کا کام کریں نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں دیا کہا ہے کہ ہم گھنٹہ بھر بیٹھ کے مسجد میں ٹائم ویسٹ کریں. تو یہ ہمارے لیے یہ نوکری جو ہے اس میں جتنا پیسہ جو ہے یا تو پیسہ وہ واپس کر دیا جائے نماز پڑھنے کے بعد جو جتنا پڑتا ہے ہمارا حصہ، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی اجازت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم گھر پہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں یا 2 منٹ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ ویسٹ کرنے لگے. تو میں نے کہا ٹائم کے اوپر کہ نہیں وہ ٹائم چلا جاتا ہے، 2 بجے کے بعد ٹائم چلا جائے گا ظہر کا. تو میں نے ان سے پھر یہ بات کہی کہ دیکھیے اگر یہ بحث کرتے رہیں گے تو شاید ٹائم نماز کا، روزے کا، اذان کا، یہ تو آپ پوری یہاں سے وہاں تک کے فقہ لاتے رہیں گے، ہم ادھر سے لاتے رہیں گے، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، 1400 سال میں حل نہیں ہوا ہے. اور اس سے اتنی سی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سورس آف علم کیا ہے اور ہمارا سورس آف علم کیا ہے. ہمارا سورس آف علم جو ہے وہ آل محمد ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور آپ کا سورس آف علم جو ہے وہ صحابہ ہیں. اور صحابہ انہیں کہتے ہیں کہ جو ایمان لائے. انہیں کہتے ہیں جو ایمان لے کر پیدا ہوئے. واہ واہ بابا بلند صلوات تو یہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھیے، کسی سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. پیغمبر نام کے اوپر جن لوگوں نے ایمان لائے وہ پہلے کافر تھے اور پھر ایمان لائے. لیکن جو اولی ذات ہے پیغمبر کے بعد اسلام میں جو سب سے سامنے ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ہے. وہ جب پیدا ہوئے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پیدا ہوئے. اور کیوں کی؟ یہ سوچئے گا کہ کیوں کی، اور سوال اور پوچھ کے کی. یعنی دیکھیے 1000 قسم کے سوالات آتے ہیں یہاں پر کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اماموں کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبوت آتی تو ان کے اوپر آ رہی تھی ادھر چلی گئی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان سب کا جواب دیکھیے اتنی سی 2-3 چیزوں میں ہے، 2-3 لائنوں میں. اگر مولا کائنات علی بن ابی طالب جب پیدا ہوئے تھے السلام علیکم، اگر وہ قرآن نہ پڑھتے تو لوگوں کو یہ کہنے کا حق تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں ہوئے، مومن پیدا نہیں ہوئے.
لیکن جب قرآن پڑھتے ہوئے وہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن کی نالج اور علم لے کر آئے تھے. اور دوسروں میں اور علی کے ایمان میں فرق یہ ہے کہ علی ایمان ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے, دوسرے لوگ میں حاصل کرتے ہوئے آئے. نعرہ صلوات. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر علی نے یہ جرأت کی ہوتی کہ بغیر پیغمبر کے سے پوچھے ہوئے پڑھ دیتے, اور یہ روایت ہمارے یہاں آتی کہ انہوں نے نہیں پوچھا ہے, خود سے پڑھنا شروع کر دی, تو یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ جرأت کی کہ پیغمبر کی کتاب کو خود سے پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ علامہ صاحب کیا نقطہ بیان کیا آپ نے, سبحان اللہ سبحان اللہ. علی بن ابی طالب نے رسول سے پوچھ کے یہ بات بتا دی جس کی کتاب ہے اس کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں, بغیر اجازت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ علامہ صاحب, جزاک اللہ. اور تیسری بات حضور یہ ہے کہ جناب عیسیٰ نے بھی کہا کہ انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو صرف یہ کہا تھا کہ کتاب عطا کی ہے, کتاب پڑھ کے نہیں بتائی تھی. علی کے کہنے میں اور عیسیٰ کے کہنے میں فرق یہ ہے کہ علی کے سے پہلے عیسیٰ نے جب کہا تھا تو میں کتاب لے کر آیا ہوں, لیکن کتاب پیش نہیں کی تھی. اور علی نے جب پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے, اور یہ کہا کہ ہاں پڑھو, کہا میں تورات پڑھوں تو کہا تورات پڑھو, انجیل پڑھوں کہا انجیل پڑھو, زبور پڑھوں کہا زبور پڑھو, اور علی نے سب کے پڑھ کر سنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو بھی معلوم تھا کیا پڑھ رہے ہیں اور علی کو بھی معلوم تھا کہ کیا اور جب سب پڑھ چکے تو پوچھا کہ کیا قرآن پڑھوں, تو وہ دوسرے لوگ ہیں کہ جو پیغمبر سے قرآن سن کر یاد کریں اور حفظ کریں. علی وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے قرآن لے کر آئے ہیں اور رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. آپ ذرا دیکھیں زندگی کا پورا, یہ سرور کائنات کی زندگی کی پوری تاریخ یہی ہے کہ نہیں ہے کہ جب آخری حج کر کے تشریف لا رہے تھے اور 1,20,000 کا مجمع تھا. میں اس کی اس وقت تفصیل نہیں پڑھوں گا, آپ حضرات سن چکے ہیں بہت. میرے بھی کچھ ذہن میں نئی چیزیں ہیں تو کبھی زندگی ہوئی تو پڑھوں گا آپ لوگوں کی خدمت میں. تو اس وقت 1,20,000 کا مجمع. غور فرمائیے, آج کی دنیا میں بھی اگر کسی جگہ پر 1,20,000 لوگ جمع ہو جائیں تو تاریخ میں یہ بات ہوگی کہ اس کام میں یا اس جو بھی عمل ہو رہا تھا اس میں اتنے لوگ شریک تھے, چاہے وہ کسی کی تقریر ہو رہی ہو, چاہے کوئی انوگریشن ہو رہا ہو, چاہے جو بھی ہو رہا ہو. ہمیشہ یاد رکھیے کہ عمل وہی ہوتا ہے, لیکن کس طرح سے وہ عمل انجام دیا جا رہا ہے اس سے فرق ہو جاتا ہے عمل کا. اور کون دے رہا ہے وہ انجام, اس پر ہو جاتا ہے فرق. اور کس جگہ پر ہو رہا ہے اس سے فرق ہو جاتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر ایک کوئی تقریر کر رہا ہے اور ریڈیو کے اوپر تقریر آ رہی ہے تو وہ دوسری چیز ہے, لیکن اگر ریڈیو کے ساتھ ساتھ وہ تقریر کسی ٹی وی پر بھی آ رہی ہے تو بات دوسری ہو جائے گی. اگر سارے چینلز کے اوپر آ رہی ہے ایک ساتھ تو پھر دوسری اور بات ہو جائے گی. اگر لوگوں کو خاص طور سے بتایا جائے کہ آپ لوگ اس تقریر کو سنیے اور یہ تقریر فلاں وقت پر ہوگی تو بات اور ہوگی.
पैगंबर ने अली इब्न अबी तालिब को यूं ही ले जाके सामने नहीं खड़ा कर दिया कि ये मेरे बाद मेरा नायब है, नहीं। अजीब अंदाज था पैगंबर का कि जो तारीख आलम में ऐसा अंदाज किसी का नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि हज के वक्त ये आखिरी हज था, ऐलान था कि ये मेरा आखिरी हज है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आए थे शिरकत के लिए पैगंबर के साथ हज करें। उसके बाद फिर जब हज से फारिग हो गए और ये आयत उतरी, बल्लिग मा उनज़िला अलैक मिन रब्बिक वइन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो ये वाली जब आयत उतरी तो पैगंबर ठहर गए, और ठहरने के बाद जो आगे चले गए थे वो उनको वापस बुलवाया, और जो पीछे रह गए थे उनको वापस बुलवाया। कभी भी किसी और काम के सिलसिले में, इस्लामी काम के सिलसिले में सरवर कायनात ने ये एहतियात नहीं बरती, ये अमल अंजाम नहीं दिया कि ठहर के आगे वालों को बुलाओ और पीछे वालों का इंतजार करो। आपके घर में अगर मजलिस हो और मिंबर रखा हुआ हो या कुर्सी रखी हुई हो और जाके मैं बैठ जाऊं और वहां पे पढ़ने लगूं तो शायद दुनिया को याद ना रहे, लेकिन अगर कोई मेंबर खास तौर से बनाया जा रहा है और उसका इंतजार हो रहा है और वो मेंबर लाके रखा जाए तो हर एक की निगाह लगी रहेगी दरवाजे की तरफ कि मेंबर कब आता है, सुभान अल्लाह, पढ़ने वाला कब पढ़ता है। अगर सरवरे कायनात ऊंट की पुष्ट से ये खुतबा देते तो शायद लोगों के जहन से निकल जाता। ऐसा अंदाज कभी खुतबा देने का नहीं हुआ कि पालाने शुतर का मिंबर बनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहला और आखिरी मौका था कि जब सरवर कायनात ने खास तौर से पालाने शुतर का मिंबर बनाया और उसके ऊपर तशरीफ ले जाके अल्लाह की मदोसना की, और तमाम जितने भी हाजरीन थे उन सब से पहले ये कबूलवा लिया कि हाँ पैगंबर का एहसान उनके ऊपर है। अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा तुम पर हक नहीं रखता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हें ईमान दिया, तुमको जहन्नुम से नजात दी, ये किया वो किया, तुम्हें दुनिया में सुरखू किया, आखिरत में सुरखू करूंगा जो मोमिन है। भला भला, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब ये भला अपने गले लगा ली उन लोगों ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलावत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्या कह रहे शरीफ। तो जब ये भला कहलवा लिया तब पैगंबर ने कहा, अली को उठा के अपने को छुपा के अली को सामने करके, देखो ये है, ये अली है, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। अली ये नहीं कह दिया कि फहाजा अलीयुन मौला, अगर यूं अली बैठे रहते नीचे और वो फरमाते कि ये अली मौला हैं तो हजार अली पैदा हो जाते हुए कहते कि हमसे कहा था, हमारे लिए कहा था। अल्लाह की कसम, क्या इंतजाम है, क्या एहतमाम है, जितना सोचिएगा उतना लुत्फ आएगा। यानी अली को, जो अली जवान है और पैगंबर बूढ़े हैं, तारीख बताती है कि जब बुलंद किया तो सफेदी बगल सरवर कायनात की नुमाया हो गई, तो यानी अली को इतना ऊंचा किया कि रसूलुल्लाह अली के पीछे छुप गए। तो जबान से भी बताया, अमल से भी बताया कि अब मैं छुप रहा हूँ, इब्न अबी तालिब को बना रहा हूँ अपनी जगह के ऊपर। नारे हैदरी, या अली, हक अली, हक अली, हक अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फैजा फरक्ता फनसब इला रब्बिका फरगब, जब तुम अपने रिसालत के पहुंचाने से तमाम हासिल हो जाए, तुम्हें पूरा हो जाए काम, तो अपनी जगह पर नस्ब करो। और अब किसको नस्ब करना है? उसे नस्ब करना है कि जिसने तुम्हारा बोझ उठाया है, जिसने तुम्हारे लिए तुम शहर कल्ब का इजहार किया है,
वो उसको मनसब उसके लिए है। अब ये इत्तेफाक से अभी वो जो मुआज़रात हुए थे मेरे, मैं उसके सिलसिले में भी सिर्फ चंद ही जुमले अर्ज़ कर सका हूँ, फिर इंशाल्लाह पूरा तफसील बताऊंगा तो यकीनी तौर से आप लोगों को बहुत खुशी होगी। इस सूरे के ज़ैल में मैंने कहा कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ पैगम्बर ने किस अंदाज से। तो ये भी आपसे बताऊँ कि अरब में ज़ाहिर सी बात है कि हर आदमी इंतज़ार करता था कि हमारा आदमी गया हुआ है हज करने के लिए, तो वो जब कब आएगा हज करके वापस, तो हर एक आदमी इंतजार में रहता था। तबरुकात सुभान अल्लाह साहब, सुभान अल्लाह। 1,20,000 आदमी हैं, तो कम से कम 20,000 तो ऐसे गांव होंगे जहां जहां गए होंगे ये लोग। और जब गए होंगे तो घर वालों ने जरूर पूछा होगा, ये जरूर पूछा होगा कि नहीं कि क्यों इतने दिन क्यों लगे, क्योंकि पैगंबर ने कहा था कि 3 दिन तक के अली इब्न अबी तालिब को जाके मुबारकबाद देते रहो। अब जरा गौर फरमाएं क्या अंदाज है। 3 दिन तक के अली खेमे में बैठ तशरीफ फरमा होते रहे लोग, उनको जाके मुनाफिक भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुसलमान भी और मोमिनीन भी। सुभान अल्लाह, क्या कैटेगरी बनाई लामा आपने। वो जा के मुबारकबाद देते रहे। तो अब जो आने का वक्त था उससे जब कोई नया नहीं आया होगा तो घर वालों को बेचैनी होगी कि क्या हुआ, कि आखिर खुदा करे कि सब खैरियत हो, कहीं लुट तो नहीं गए, कहीं मर तो नहीं गए, कहीं खप तो नहीं गए। हमारे यहाँ और जब वो आए होंगे तो सब लोगों ने घेर लिया होगा। कह रहे इतनी देर कहे को लगी, माँ भी होगी, बेटी भी होगी, बाप भी होगा, बेटा भी होगा, जो होंगे अजीजदार वो सब पूछ रहे होंगे कि आखिर क्या काम हुआ, क्या बात हुई। हर एक ये कह रहा होगा कि अली को मुंतखब करके रसूलुल्लाह ने कायम फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद भी दुश्मनाने अहले बैत कहें कि रसूलुल्लाह के बाद कोई नहीं था इसलिए हमने बना लिया, तो उससे ज्यादा जाहिल कोई इंसान दुनिया में नहीं होगा, और कोई इंसान दुनिया में नहीं होगा। आप लोगों के ईमान को और हमारे ईमान को सबको हमेशा बरकरार रखे, रखे। भक्त मोहम्मद आले मोहम्मद जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला और आजिला, औलाद है उनके औलाद को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख, पालने वाले मुतमस्सिक रख। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नारीना अता फरमा, रोजगार अता फरमा, जो साहिबान उनके रोजगार में बरकत दे, जो अपने घर वालों के पहुंचा दे। हमारी कौम को इज्जत अता फरमा, हमें इत्तेफाक हो, बुलंदियां अता फरमा, हमारे सर नीचे न हो, कभी किसी के दलील न हो, किसी के मोहताज न हो। की हिफाजत फरमा, उलमा हिफाजत फरमा, बिलाद मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख, हमको ज़ियारत से और हज से मुशर्रफ फरमा, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आज आपकी माशाल्लाह क्या खूबसूरत आपने आज तकरीर की है। मौला आपको सलामत रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती करे। मैं इसके बाद डॉक्टर कमर अबी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो ज़ियारत की डॉक्टर कमर अबी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना, बहुत अच्छा कलाम आज का बयान था। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतीअ लिल्लाहि व रसूलिहि। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद,
السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم لعن اللہ امتان قتلتک ولعن اللہ امتان ظلمتک ولعن اللہ امتان سمعت بذلک فرضیت به السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا علی بن موسی الرضا السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب عصر والزمان الامان 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 من فتنة الزبان السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى رکھیے آپ کا سے فرمائے. اس سے پہلے کہ میں اپنے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ اس آج کی مجلس کے بارے میں کچھ الفاظ ارشاد فرمائیں، کہ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج کے مجلس میں شریک ہوئے. تمام لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. خاص طور سے بالخصوص آج مولانا صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. ہمیشہ ہی کرتے ہیں اچھی، لیکن آج اور ماشاءاللہ سے اچھی تھی تقریر. مولا ان کو بھی سلامت رکھے. تمام حضرات جو سامعین ہیں اس مجلس کے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شرکت کی، اور اسی طرح سے ماشاءاللہ سے شرکت کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں. اور میں درخواست بھی کروں گا کہ تمام لوگوں سے کہ اس میں شریک ہوں اور اس کے اندر مجلس میں حصہ لیں اپنے مرحومین کے لیے. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ چند الفاظ وہ مجلس کے بارے میں آج کی کہیں. جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری. بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں تمام سامعین کا جنہوں نے اس مجلس کو اٹینڈ کیا اور دعائے خیر میں حصہ لیا. آج مولانا کی بیان بہت خوبصورت تھا. مطلب اس چھوٹی سی آیت کی جو تشریح تھی نئی جہت سے بہت اچھی تھی. بہت بہت شکریہ تمام کا. اور جناب ڈاکٹر غضنفر حسین، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کو ہمارے لیے مہیا کیا کہ سب مل کر ایک ساتھ عبادات کا میں شریک ہو سکیں. اور مولانا چاہے مولانا زیدی صاحب ہوں یا دوسرے ہوں، ان کے بیانات کو سن کر اپنے علم میں تھوڑا بہت اضافہ کر سکیں. حالانکہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے تو اس لیے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اور سیکھ سکتے تھے لیکن رہ گئے. انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یہ بہت شکریہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ اس بہت مختصر سے وقت میں، لیکن ہمارے جو علماء ہیں محمد حسین زیدی صاحب ہیں یا رضوان، بہت تھوڑے وقت کے اندر اور بہت زیادہ اچھی گفتگو اور بہت زیادہ وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تقریر کرتے ہیں اور لوگوں کو کافی زیادہ معلومات بھی ملتی ہے، اس سے زیادہ بھی مل سکتی ہے. بہرحال ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور تمام حضرات کے. اس کے ساتھ ہی میں آج کی آپ سے اجازت چاہوں گا اور میں مائک جو ہے ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے حوالے کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو تمام حضرات کا، تمام سامعین کا، ذاکرین کا، مولانا صاحب کا اور ہمارے آج کے بانی ڈاکٹر ظہیر صاحب کا بہت ہی احسان مند ہوں کہ انہوں نے سب تعاون، تمام آپ سب لوگوں نے تعاون کیا، جس کی بدولت آج یہ رمضان کی بہاریں ہم سب مل کر با جماعت دیکھ رہے ہیں.